آپ کی جماعت سب سے زیادہ بڑی جماعت ہے جو کہ ہے، تو آپ کی ذمہ داری سب سے زیادہ بنتی ہے. کیوں مذاکرات کی جو پیشکش تھی اس کو بار بار تحریک انصاف نے ٹھکرایا؟ کیوں میز پر نہیں بیٹھی ہے؟ کیوں اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنا چاہتی ہے؟ کیوں سیاسی جماعتوں سے اور پارلیمنٹ میں بات نہیں کرنا چاہتی؟ یہ سوال تو آپ سے بھی پوچھے جا رہے ہیں نا اس وقت. دیکھیں، آئیڈیل تو یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات نہیں ہوتے. اسٹیبلشمنٹ سے آپ کی ایک انگیجمنٹ ہو سکتی ہے کوئی کنفیوژن دور کرنے کے لیے. مذاکرات ہمیشہ سیاسی جماعتوں کے بیچ ہوتے ہیں، پارلیمنٹ میں یا آئین کے جو 4 کارنرز ہیں اس کے اندر. لیکن یہاں پھر دو بڑے سوال بنتے ہیں. ایک یہ ہے کہ اگر حکومت مذاکرات کی دعوت دیتی ہے تو اس میں سنجیدہ کتنی ہے اور ان کے پاس اختیار کتنا ہے، اور دوسرا ان کی نیت ہے یا نہیں. یہ آپ دیکھیے کہ کوئی 2 ہفتے پہلے قومی اسمبلی میں جب میں نے اسپیچ کی اور میں نے یہ بات کی کہ مسائل کے حل کے لیے آپ کو خان صاحب سے بات کرنی پڑے گی، اڈیالہ کی قیدی نمبر 804 سے بات کرنی پڑے گی، تو اس پہ شہباز شریف صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کی دعوت دیتے ہیں، ہم مذاکرات کرنا چاہتے، اس طرح کی کوئی بات انہوں نے کی. لیکن اس کے بعد کے جو یہ ایکشنز ہوئے ہیں، جس طریقے سے ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے، جو ہائی ہینڈڈنس ہوئی ہے ہمارے ساتھ، آپ مجھے بتائیے کہ ایک طرف ہمارے لوگوں کو آپ اٹھا لیں، ان پہ غلط پرچے کاٹیں، ان کے گھروں کے اوپر آپ چھاپے ماریں اور گھر والوں کو ہراساں اور پریشان کریں، پھر آپ کہتے ہیں مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن اس کے لیے انیبلنگ انوائرمنٹ جو حکومت بنائے گی، کیا وہ حکومت بنا رہی ہے؟ آپ جیسے جو پارلیمنٹ دوست ہیں یا جو پارلیمانی نظام پہ یقین رکھتے ہیں، کیا وہ مایوس ہو گئے ہیں پارلیمانی نظام سے؟ اور کیا اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے تو کیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے تحریک عدم اعتماد لانے کی کوئی کوشش کریں گے، کر سکتے ہیں؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ بالکل مایوس نہیں. وَلَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ. ہم ایک نظام کے خلاف جدوجہد کر رہے ہیں تو نا امید ہم نہیں ہیں، نہ مایوس ہیں. ہاں، فکر پریشانی ضرور ہے کہ اس ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اس وقت عام آدمی جینے جوگا نہیں رہا، عام آدمی بلز نہیں پے کر پا رہا، مہنگائی ہے. لیکن جہاں تک آپ کا دوسرے سوال کا تعلق ہے پیپلز پارٹی والا، دیکھیں دیٹ از ٹوٹلی عمران خان صاحب اسٹیک. یہ خان صاحب کا فیصلہ ہونا ہے کہ کیا وہ سمجھتے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ مل کے ملک کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. میرے سے میری ذاتی رائے پوچھیں، حالانکہ میں ذاتی رائے دینے تو نہیں بیٹھا، میں تحریک انصاف کے ممبر کے طور پر بیٹھا ہوں. میرے خیال میں آئیڈیولوجیکل فاصلہ بہت زیادہ ہے تحریک انصاف اور پیپل پارٹی یا خان صاحب اور زرداری صاحب کی سیاست میں. تو مجھے نہیں لگتا ایسا ہو، لیکن ہو سکتا ہے خان صاحب، مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن اس بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوا. لیکن ملک کی خاطر کم از کم بیٹھا جا سکتا ہے. سب کو بیٹھنا چاہیے، چاہے وہ تحریک انصاف ہو، پیپل پارٹی ہو یا نون لیگ یا اور چھوٹی جماعتیں. آپ بیٹھیں، اس مسئلے سے ملک کو لے کے جائیں. اور اس میں بھی ملک کا فائدہ ہے کہ اگر پولیٹیکل فورسز بیٹھتی ہیں، میں اس پہ یہ بھی کہنا چاہوں اسٹیبلشمنٹ کو اس پہ کبھی بھی اس پہ میں نہیں سمجھتا پریشان ہونا چاہیے. چاہے جو بھی جماعت آئے گی وہ ملک کو مضبوط کرنے کے لیے آئے گی. اگر سسٹم ڈی ریل ہوتا ہے اور یہ فچ کے مطابق اگر ٹیکنوکریٹک سسٹم آتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کہاں کھڑی ہوگی؟ 25 کروڑ عوام سسٹم کو ڈی ریل نہیں ہونے دے گی. ٹیکنوکریٹس نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے. جب بھی ٹیکنوکریٹس آئے ہیں، ایسے ٹیکنوکریٹس آئے ہیں جن کو پاکستان میں اپنے باپ کی قبر کا نہیں پتا تھا. وہ آ کے ہماری مستقبل کے فیصلے کرتے ہیں، پھر بکسے اٹھا کے کہیں سے غائب ہو جاتے ہیں. لاس ویگس اور نیو یارک اور فلوریڈا میں پڑے ہوتے ہیں یا جا کے منہٹن میں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. پاکستان کا مستقبل گرین بک میں ہے، آئین پاکستان اور پولیٹیکل فورسز نے جو جناح کا ویژن. یہ بات آپ خان صاحب سے کہیں گے کہ آئین پاکستان اور پارلیمنٹ جناح کی پالیسی کیا تھی؟ قومی اسمبلی میں میں نے یہ بات کی ہے آصف کی قومی اسمبلی میں. نہیں، آپ بالکل، آپ کے تو ہم سنتے ہیں، آپ بڑی زبردست بات کی آپ نے. جناح صاحب نے سٹاف کالج میں کہا تھا کہ پالیسی سیویلینز بنائیں گے، ادارے اس کو امپلیمنٹ کریں گے. مگر یہ آپ کہہ رہے ہیں، آپ کی ذاتی رائے ہے، آپ کے لیڈر نہیں کہہ رہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، ہم صرف ان کے ساتھ بات کریں گے، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، ان سے بات ہی نہیں کرنی. آئین کے مطابق پالیسی سیویلین بنائیں گے، ادارے ان کو امپلیمنٹ کریں گے، ملک جمہوریت پہ اور آئین کے مطابق آگے جائے گا. ہم کسی فنچ منچ کی اس بات کو نہیں مانتے. کبھی بھی جو کو پاکستان سے دشمنی کرنا چاہتا ہے نا، وہ یہ کہے کہ جمہوریت کو سائڈ پہ کر کے ٹیکنوکریٹس کو لے آؤ، جن کا کوئی مادر پیدر آگے نہ پیچھے. عوامی آدمیوں سے ملک ٹھیک ہوگا، کیونکہ عوامی آدمی نے بنایا تھا، عوامی آدمی تھا وہ.